بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین انک حمید مجید قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ رکھا گیا کہ اس کے اندر وہ قصہ ہے، وہ واقعہ ہے جس کا تعلق گائے کے ساتھ ہے، اس لیے قرآن مقدس نے اس کا نام جو ہے سورۃ البقرہ رکھا۔ اور اسی طرح اس سورت مبارکہ کے اندر اس کی ابتدا جو کی گئی ہے وہ بھی حروف مقطعات سے کی گئی ہے، اور حروف مقطعات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ علیحدہ 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 حرف۔ آپ قرآن تو پڑھیں گے تو آپ مل کے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں تو ملا دیا نا آپ نے الف کو، لام کو، ہا کو، میم کو، دال کو۔ اور مقطعات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علیحدہ علیحدہ، الف لام میم، علیحدہ علیحدہ۔ جیسی فرمایا حامیم، یا جیسے ہے قاف، یا جیسے ہے الف لام میم صاد، یہ ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ اور سورۃ البقرہ کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہو رہی۔ بعض علماء تو یہ فرماتی ہیں کہ ان صورتوں کے اندر جو مضمون ہوتا ہے اس کا خلاصہ ان الفاظ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے سورۃ الفاتحہ میں آ گیا۔ اب پورا قرآن تو 30 پارے ہے اور سورۃ الفاتحہ تو 7 آیتیں، لیکن سارے قرآن کا خلاصہ دیکھو تو سورۃ الفاتحہ میں آ گیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ساری سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ دیکھو تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا۔ اور ساری ان نے کہا کہ اگر پھر خلاصہ دیکھو تو پھر بسم اللہ میں آ گیا، اور اس کا بھی اگر غور کرو تو کہتے ہیں پھر ایک نقطے میں آ گیا۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جن صورتوں سے پہلے یہ حروف آئے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس صورت میں جو مضمون آ رہے ہیں، توحید آ رہی ہے، رسالت آ رہی ہے، معاد آ رہی ہے، معاملات آ رہے ہیں، عبادات آ رہے ہیں، معاشیات آ رہے ہیں، تو ان کے خلاصہ جو ہے گویا وہ پہلے لفظوں کے اندر موجود ہوتا۔ لیکن چونکہ ہر آدمی اتنی باریک بات کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہاں پر صرف علماء کی رسائی ہوتی ہے، عام آدمی کی رسائی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اب بھی کوئی اگر بات اشارات میں کی جائے تو اس کا سمجھنا ہر آدمی کے بس میں تو نہیں ہوتا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ سور کے جو نام ہے نا، ان حروف سے ان صورتوں کے نام کی طرف اشارہ ہوتا۔ یہ دو قول آئے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہ، یہ اللہ کے جتنے نام ہیں نا، اللہ کے 99 نام ہیں، مثلا کہیں آیا الف تو اس سے مراد اللہ ہو گیا، کہیں آیا مثال کے طور پر میم تو منان سے اس کی صفت ہے، کہیں آیا الف لام را تو نے کہا را سے رحمان کی صفت کی طرف اشارہ ہے، رحیم کی صفت کی طرف اشارہ ہے، کہیں آیا حامیم تو ہاں سے انہوں نے کہا حمید کی صفت کی طرف اشارہ ہے، میم سے مجید کی صفت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ کے جتنے اسماء ہیں انہوں نے کہا ان کی طرف اشارہ جو ہے وہ ان حروف میں ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جمہور صحابہ، جمہور تابعین، جمہور مفسرین کا قول مبارک یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اسرار ہیں، اللہ کے راز ہیں، اور اللہ کے سوا ان کا علم کسی کو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے پاک نبی کو تو علم دیا ان حروف کا بھی، لیکن انہیں آگے تبلیغ کرنے کا، بیان کرنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ ایک راز تھا۔
جیسے کہ حضور پاک کو مثلا منافقین مدینہ کے نام بتلائے گئے، لیکن حکم یہ تھا کہ اب اس کو زیادہ کھولیں گے نہیں، آپ نے صرف ایک صحابی کو بتلا دیے، حضرت حذیفہ بن الیمان کو، تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم اتارے آگے پہنچاؤ۔ ایک تک تو حضور نے پہنچا دی، لیکن اور کسی کو نہیں بتلائے گئے، وہ ایک راز تھا۔ تو نے کہا کہ یہ بھی ایک سر ہے، راز ہے، اللہ نے اپنے پاک نبی کو تو بتلا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو آگے کھولنے کا حکم نہیں دیا۔ اور اس علم نہ دینے میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، کیونکہ حضور پاک کے لیے سارا قرآن کھول دیا گیا، آپ کو جنت دکھلا دی گئی، آپ کو جہنم دکھلا دی گئی، آپ کو آسمانوں کی سیر کرا دی گئی، آپ کو سدرۃ المنتہا دکھلا دیا گیا، آپ کو جبریل اصلی صورت میں دکھلا دیا گیا، اور آپ کو ماشاءاللہ تمام 1,24,000 انبیاء اور رسول جو تھے وہ دکھلا دیے گئے، وہ ملا بھی دیے گئے۔ تو ساری چیزیں تو اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کو دکھلا دی، تو اللہ نے قرآن میں کچھ ایسی چیزیں رکھ دی کہ میرے مدنی میں نے نہیں بتلایا تو اس کو آپ نہیں جان سکتے۔ اس لیے حضور نے کبھی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ ان حروف مقطعات کا میرے مدنی سرکار نے کبھی ترجمہ کیا ہو، اگر ہوتا تو حضور ضرور بیان فرما دیتے، حضور بھی ہمیشہ پڑھتے۔ اب بعض مستشرقین اور بعض معاندین اسلام کہتے ہیں کہ چلو جی، آپ جب یہ مانتے ہیں کہ اس چیز کا ترجمہ اللہ کے سوا نبی بھی نہیں جانتے، ولی بھی نہیں جانتے، صدیق بھی نہیں جانتے، شہداء بھی نہیں جانتے، علماء بھی نہیں جانتے، تو نے کہا پھر اس کا فائدہ کیا ہوا قرآن میں؟ ایک ایسی چیز کہ جس کا کوئی جانے نہ، جس کا ترجمہ نہ ہو، یعنی جس کا فائدہ نہ ہو، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم ایک مثلا عبارت لکھ دیں ایک دیوار پر یا ایک کتاب پر، جس کا کوئی معنی نہ نکلے تو اس کے لکھنے کا فائدہ؟ میں نے کہا جی بات ہے، ادھر آپ کہتے ہیں خدا کا قرآن ہے، خدا کا کلام ہے، اور ادھر ایسی چیز آپ بتلاتے ہیں کہ اس میں کچھ حروف ایسی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے حقیقت۔ اس لیے معاندین اسلام نے ایک یہ بھی اعتراض کیا، تو یہ دراصل ان کا جہل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مثلا میں اگر کتاب لکھوں اور اس میں کچھ حرف ایسے لکھ دوں جن کا کوئی مطلب نہ نکلے، یہ تو واقعی بات ہے، بے فائدہ ہے۔ لیکن اللہ کے کلام کا تو فائدہ ہے نا کہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں تو ہر حرف پر ایک نیکی مل رہی ہے نا۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا کہ جب قرآن کی ایک آیت لفظ پڑھا جائے 10 نیکیاں نصیب ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر میرے پاک نبی نے مثال بتلائی، فرمایا لا تقل الف لام میم حرف، یہ نہ کہو کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ تو جس نے پڑھا الف لام میم، تو اب کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 30 نیکیاں ہوگی، 30 گناہ گر گئے، تو ہمارے لیے فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کا کلام بے فائدہ کیسے ہوا؟ تو نیکیاں مل رہی ہیں۔ اب جناب ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ اس لیے ایمان بالغیب کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں نا، مثلا میں نے آپ کے سامنے ایک چیز تھی ایسے کھول دی، میں نے کہا جی اینک ہے، آپ نے بھی کہا اینک ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا کون سی بڑی بات ہے؟ اگر میں چھپائے رکھوں، آپ پوچھے جی کیا آپ نے چھپایا ہوا؟ میں کہ اینک ہے، مان لیں اس کا مطلب ہے کہ میری بات پر ایمان لا رہے ہیں، میری بات پر یقین کر رہے ہیں آپ، وہ تو پھر قیمت ہے بات کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن میں کچھ ایسے حروف بھی رکھ دیے ہیں کہ جن پر ایمان ہو ہی بالغیب، کہ بس اس کو اللہ جانتا ہے ہمارا ایمان ہے، تاکہ ایمان غیب کی لذتوں سے میرے نبی بھی شناور ہو سکیں، ایمان بالغیب کے مرتبہ سے میرے پاس نبی بھی سرفراز ہو سکیں اور صحابہ بھی سرفراز ہو سکیں۔ اور دوسرا اس میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ نے فرمایا قرآن بھی عربی، نبی بھی عربی، بلد بھی عربی، پڑھنے والے بھی عربی، لیکن جو میں نے نہیں سمجھانا چاہا وہ کوئی نہیں سمجھ سکا، حالانکہ قرآن نازل کیا گیا عرب میں۔
اور نازل کیا رسول عربی پر، اور نازل کیا گیا بلسان عربی مبین، لیکن حروف مقطعات اگر اللہ نے نہیں بتلائے بات ختم ہوگی، نہیں سمجھ آتے۔ اس لیے علماء کا، جمہور صحابہ کا رضوان اللہ علیہم اجمعین، جمہور تابعین کا اور مفسرین کا راجح قول یہی ہے کہ حروف مقطعات جب پڑھے جائیں، پڑھے آدمی، لیکن یہ ذہن میں یہ رہے کہ اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ اللہ جانے، اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ۔ اسی میں کمال ہے کہ آدمی اپنے عجز کا اعتراف کرے کہ ہمارا علم بھی ناقص، ہماری قوا بھی ناقص، ہماری ہمتیں بھی ناقص، ہمارے معلومات بھی ناقص، جو اللہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے حضور کے ذریعے وہ تو ہم نے سمجھ لیا، جو نہیں سمجھایا ہم کیسے پہنچ سکتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ راجح قول ہی۔ بعد میں بعض متاخرین علماء نے اس کے بارے میں کچھ جوابات بھی دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی نا جی کہ اصل مشکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہر دور میں باطل فرقے پیدا ہو جاتے، جیسے میں حضرت امام بخاری کے دور میں قدریہ اور جبریہ اور قریہ ان لوگوں کا زور تھا، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے یعنی رد میں رہے۔ اسی طریقے سے جس زمانے میں رفض کا زور تھا، علماء رفض کا اور شیعت کا توڑ کرتے رہے، اور جس زمانے میں خوارج کا زور تھا، علماء خوارج کا توڑ کرتے رہے، جس زمانے میں معتزلہ کا دور تھا، علماء معتزلہ کا رد کرتے رہے اور اسی پر محنت کرتے رہے، دلائل جماتے رہے تاکہ لوگوں کے ایمان محفوظ رہے۔ تو یہ قدرتی بات ہے۔ تو کچھ جب یہ فتنہ پیدا ہوا کہ دیکھو جی الف لام میم کا کوئی معنی ہی نہ ہو، الف لام را کا کوئی ترجمہ ہی نہ ہو، الف لام میم صاد کا کوئی ترجمہ ہی نہ ہو، تو قرآن میں نعوذ باللہ ایک ایسی چیز آ گئی جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی ترجمہ ہی نہیں، کوئی مفہوم ہی نہیں، کوئی معنی ہی نہیں۔ تو اس لیے بعض لوگوں نے ان کو جواب دینے کے لیے بہرحال کچھ باتیں بنائیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن اللہ بھیجنے والا ہے، جبریل لانے والے ہیں، اور جس پہ قرآن اتارا گیا وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگوں نے پھر ایسے جوابات بھی دیے ہیں کہ بھئی یہ حروف جو ہے اس کے اندر یہی اشارے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، یا جیسے کہیں حرف قاف آیا انہوں نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، اور اسی طریقے سے جہاں جہاں جو عبارتیں ان سے بنتی گئیں وہ جواب دیتے گئے۔ اصل ان کا مقصد بھی اچھا ہوگا کہ وہ باطل فرقوں کو جواب دے رہے ہوں گے، لیکن بہرحال قرآن سنت کے مطابق نہیں۔ باطل فرقے کو تو آپ نے جواب دے دیا لیکن قرآن سنت سے اس کی تائید نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ اگر آدمی قرآن و سنت سے ہٹ جائے اور اپنے عقل سے کام لے تو پھر عقل تو ہر آدمی کے پاس ہوتی ہے۔ جی ہماری کامیابی کیا ہے کہ ہم راستہ پکڑے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آدمی ہمیں کہے مثال کے طور پر جی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور پاک نے پڑھی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب اگر ہم عقلی طور پر دلائل دیتے رہیں جی بدن کی صفائی ہوتی ہے اور آدمی یوں کھڑا ہوتا ہے اور آدمی کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور آدمی کے خون کا دوران جو ہے وہ بھی درست ہوتا ہے اور آدمی کے چہرے پہ تر و تازگی بھی آ جاتی ہے اور آدمی کو ذرا ایک طرف بیٹھ جانے سے سکون بھی مل جاتی ہے، یہ عقلی باتیں ہیں عقلی دہرانے کے لیے، ورنہ اصل بات تو عقل کہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے مدنی پاک کا فرمان ہے، ہمارے ذمے اس کی تعمیر ہے، ہمارے لیے عبادت ہے، ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے، ہم اس کی تعمیر کرتے۔ اگر ہم عقل سے جائیں گے تو عقل کبھی ٹھوکر کھا جاتی ہے اور عقل پھر دشمن کے پاس بھی ہوتی ہے، صرف تمہارے پاس تو عقل نہیں ہوتی، عقل سے تو پھر وہ بھی باتیں بنا سکے گا۔ عقل کے اندر تو پھر لوگ پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، جیسے امام محمد رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے جب ان سے بدزنی اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، تو ان کو پھنسانے کی کوشش کی۔ نے کہا کہ جی آپ امام صاحب سے پوچھیں عقل سے کہ پوری دنیا جو ہے اس کا درمیان سنٹر جو ہے نقطہ جو ہے یعنی وسط کا مرکزی نقطہ وہ کہاں ہے؟
اور ان سے کہیں کہ عقل سے جواب. اب کیوں تھا میں تو نہیں لکھا ہوں. بہرحال وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے, دیکھا کہ آج ذرا بادشاہ کا موڈ بھی بگڑا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کا عقل سے جواب دیں, چونکہ وہ سوال عقل سے کیے گئے ہیں. فرمایا بتلائیں جی کیا بات ہے. بادشاہ نے کہا ہمیں یہ بتائیں کہ پوری دنیا کا سینٹرل مقام, مرکز جو ہے, درمیان, اصل جو ہے وہ کہاں ہے. امام محمد تھے, آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا, کوئی چھوٹا آدمی تو تھا نہیں. ان کے ہاتھ میں آسا تھا, انہوں نے وہی ایک دائرہ کھینچا, وہی ایک دائرہ کھینچ کے اور درمیان میں یوں آسا رکھ دیا. فرمایا یہ ہے, یہ سینٹر مقام دنیا کا یہ ہے. بادشاہ نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ. انہوں نے کہا جی آپ پیمائش کرا لے, غلط ہو مجھے سزا دے. جی آپ پیمائش کرا لیں, اگر یہ جگہ نہ نکلے, غلط نکلے, اب مجھے سزا دیں. اب کون پیمائش کرائے پوری دنیا کی؟ تو ایک عقل نے سوال کیا, دوسری عقل نے توڑ ڈالا. عقل سے تو کوئی بات نہیں بنتی ہے نا جی. عقل تو بڑی چیز ہے, عقل عیار ہے, 100 بھیس بنا لیتی ہے. عقل تو پھر ہمیشہ بڑی سے بڑی چیزیں پیدا کرتی رہتی ہے. ایسے ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ پھر آدمی صرف عقل کا غلام ہو کے رہ جائے گا. اگر عقل کو ہم حاکم مان لیں تو کس کی عقل کو؟ ان کی عقل کو, اس کی عقل کو, اس کی عقل کو, عربوں کی عقل کو, عجموں کی عقل کو, کس قوم کی عقل کو مانے؟ اس لیے بعض لوگوں نے جو جواب دیے ہیں بہرحال ان میں نہیں پڑنا چاہیے, ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے لوگوں نے تو باطل فرقوں کو جواب دیے, لیکن باطل فرقوں نے اپنے رستے بھی نکال لیے. انہوں نے کہا کہ جی اگر الف سے اللہ بنتا ہے, لام سے جبریل بنتا ہے اور میم سے محمد رسول اللہ بنتے ہیں. انہوں نے کہا کاف ہا یا عین صاد, کاف سے کربلا بنتا ہے, ہا یا سے ہلاکت یزید بنتی ہے, عین سے آتش حسین بنتی ہے اور صاد سے صبر حسین بنتا ہے. انہوں نے بھی نکال لیا ایک فرقہ. اگر ہم یہ غلطی نہ کرتے تو وہ بھی یہ غلطی نہ کرتے. اگر ہم اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا ٹکڑا نہ لگاتے تو دشمن اذان کے درمیان میں کبھی ٹکڑا نہ لگاتا. ہم نے اگر آدھا گھنٹہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام بڑھا دیے, آدھا گھنٹہ بعد میں بڑھا دیے, انہوں نے کہا ہمارا دماغ خراب ہے, ہم درمیان میں بڑھاتے. کہا اگر ان کو اذان بڑھانے کے باوجود ان کے اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا, ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا, اور اگر اذان کے بعد یہ اپنے اردو عربی سارا کچھ ساتھ ملا دیں پھر بھی ان کے اہل سنت والجماعت ہونے میں بھی فرق نہیں آتا, تو ہم بھی ملاتے ہیں علی ولی اللہ وسیع اور رسول اللہ خلیفۃ بالعبد, ہمارا بھی فرق نہیں آتا. تو اگر ہم حضور کی اذان پہ قائم رہتے تو کوئی باطل کبھی یہ جرت نہ کر سکتا. اگر ہم بلال کی اذان پہ قائم رہتے, خدا کے بندے جی حضور سے محبت ہے, محبت ہے, سارا دن درود پڑھو, کسی نے منع کیا ہے؟ حضور پاک سے محبت ہے, حضور کی اتباع کریں, سارا دن درود پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے درود پڑھیں, چلتے سوتے درود پڑھیں, لیکن جو اذان خود میرے نبی نے سکھلائی ہو اس سے پہلے یعنی یہ ٹکڑا نہ نبی نے لگایا, نہ بلال نے لگایا, نہ ابو بکر عمر عثمان و علی نے لگایا, ہم اگر جرت کریں گے پھر باطل بھی جرت کرے گا. کہ ہم اللہ کے نبی کے معاملے میں زیادتی کے ایمان سے کہیں ہم نے قبروں پہ غلاف ڈالے, ٹھیک ہے, ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں, ہم نے قبروں پہ غلاف ڈالے, قبروں پہ ہم نے روزے بنائے, قبروں پہ ہم نے باقاعدہ کٹہرے لگائے, قبروں پہ ہم نے طواف کیے, قبروں پہ ہم نے چوما چاٹی کی. انہوں نے تعزیہ بنا کے ہر جگہ پر امام حسین کا روزہ کھڑا کر دیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے کہا جی اگر تمہاری قبر پرستی سے تمہارے ایمان میں فرق نہیں آتا تو تم اپنے پیر کی قبر پوجو تو تمہارا ایمان مضبوط ہے, اگر ہم حسین کی پوجیں تو پھر ہمارے ایمان کو کیا ہو رہا ہے؟ ایک ٹھنڈے دل کی بات ہے. اب جھگڑے میں نہ پڑے, آپ نہ کہیں ہو جی یہ دیوبندی واہ بھی نہ ان باتوں کو چھوڑیں. میرے نبی پاک کے زمانے میں لے کر حضور پاک نے کبھی بی خدیجہ کی قبر پہ پھول نہیں چڑھائے, چادر نہیں چڑھائی, بیٹوں کی قبر پہ کبھی پھول نہیں چڑھائے, چادر نہیں چڑھائی. تو حضرت صدیق نے حضور کی قبر پہ کبھی
بھی جرت نہیں کی، حضرت عمر نے جرت نہیں کی، حضرت عثمان نے جرت نہیں کی، حضرت علی نے جرت نہیں کی، آل بیت رسول نے جرت نہیں کی، حسن حسین نے جرت نہیں کی کہ اپنے نانے ابا کی قبر پہ پھول چڑھا دے۔ اگر انہوں نے نہیں چڑھائے تو دین سالم رہا، کسی مسلمان کو قبر پرستی کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ اور جو حضور کا زمانہ دور ہوتا گیا، ہم جب دور ہوتے گئے، صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا دور گزر گیا، تبع تابعین کا دور گزر گیا، اب آہستہ آہستہ جناب کسی نے قبر کا راستہ نکالا، کسی نے میلاد کا راستہ نکالا، کسی نے تعزیے کا راستہ نکالا، کسی نے چادریں ڈالنے کا راستہ نکالا، کسی نے چادروں پہ لکھنے کا راستہ نکالا، پھر ایک کاروبار بنتا گیا، اللہ کے دین میں تبدیلی آتی۔ ٹھنڈے دل سے آپ غور کریں، اگر ہم اسی نقشے پہ جمے رہتے، کوئی مائی کا لال یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ حضور کے روضے کے مقابلے پہ روضہ بنا کے کھڑا کرے، کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا مائی کا لال یہ۔ لیکن جب ہم نے ہر جگہ بنا لیے تو پھر دشمن کیوں نہ بنائے جی، پھر کیوں چیختے ہیں آپ؟ پھر اس کو بھی حق ہے۔ اگر آپ کو محبت مجبور کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی تو محبت مجبور کر رہی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو اولیاء اللہ کے، آپ نے تو اپنے پیروں کے، آپ نے اپنے بزرگوں کے، اب تو خیر وہ پیروں والا زمانہ بھی گیا، اب تو کوئی بڑا لیڈر بھی بن جائے تو وہاں بھی روضہ بن جاتا ہے، اب تو خیر وہ نیکی والا دور ختم ہو گیا۔ پہلے دور میں کم از کم یہ تھا کہ روضہ اس بندے کا بنتا تھا جو اچھا سمجھا جاتا تھا، جو علم سمجھا جاتا تھا، جو بزرگ سمجھا جاتا تھا، جو ولی سمجھا جاتا تھا۔ اب وہ آدمی جو مقبولیت رکھتا ہے، چاہے وہ فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، کچھ تھا، اس کا بھی روضہ بن رہا ہے۔ اگر ہم پہلے دن قدم نہ ہٹاتے تو کبھی نہ بہکتے۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ کے قرآن کو اسی طرح سمجھیں گے جیسے سمجھایا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصحاب کہف کا ایک قصہ پیش آیا، کچھ نوجوان تھے، توحید کے لیے ان کو نکالا گیا، اب ان کے نام نہ قرآن نے بیان کیے نہ حضور پاک نے بیان فرمائے۔ کیوں؟ مقصود ایک واقعہ سنانا ہے کہ چند نوجوان تھے پہلے زمانے میں، توحید کی وجہ سے ان پر یہ مشکل آئی۔ اب اس میں نام میں معلوم کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ ایک واقعہ تھا، لیکن لوگوں نے نام ڈھونڈ نکالے جناب۔ کسی نے کہا جناب ان کے کتے کا نام یہ تھا، اس کا نام یہ تھا، مکسلمینا تھا، پتہ نہیں کلمینا تھا، کالمینا تھا، پتہ نہیں تھا، اور نام بھی ڈھونڈے، اور آپ نے نام ڈھونڈے، دوسروں نے کہا ان ناموں میں اتنی برکت ہے کہ جس آدمی کو جن پکڑے ہوئے ہو نا جی، یہ نام لکھ کر اس کو دکھا دو جن بھاگ جاتا ہے، سارا قرآن دکھا دو نہیں بھاگتا۔ اور خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی صرف نام دکھا دو۔ اور لوگوں نے ترقی کی، انہوں نے کہا جناب میرا پیر اتنا بڑا قابل تھا، مجھے ایک دوست نے کہا، اس نے کہا جی میرا مرشد اتنا بڑا مضبوط ہے ہی نا، بس جن کو، جس آدمی کو جن نے پکڑا ہو نا، بس وہ حضرت کو دیکھ لے بس جن بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر بھوت تھا، پیر تو نہ تھا جس کو دیکھ کے جن بھاگ جاتے ہوں۔ اللہ کے بندے، یہ کوئی کمال ہے کہ جن بھاگ جاتے ہوں؟ کمال کیا ہے؟ غلام محمد مصطفیٰ ہو۔ کمال کیا ہے؟ اتباع رسول اللہ ہو۔ کمال کیا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ میرے مرشد کا ایک عمل بھی سنت کے خلاف نہیں۔ کمال یہ ہوتا ہے وہ یہ کہیں کہ حضرت ہم جب اپنے پیر کو دیکھتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا سونا، کھانا پینا، بولنا بات کرنا، گھر کا ماحول، سارے معاملات این سنت محمد مصطفیٰ کی طرح ہے۔ اللہ ایسا مرشد تجھے بھی نصیب کرے اور ایسا مرشد ہمیں بھی نصیب کرے، اور ان کے جوتوں کو ہم اپنے سر کا تاج بنا کے بھی فخر کریں۔ اصل مرشد وہ ہوتا ہے، یاد رکھیں میرے عزیز۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس ایک ہی معنی کریں کہ الف لام میم، اللہ ان کو جانتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالکہ حالانکہ اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، اور قرآن تو قریب تھا،
لیکن اللہ نے فرمایا وہ جو تم نے دعا مانگی تھی اہدینا الصراط المستقیم، اگر وہ ڈھونڈنی ہے تو پھر اس کتاب میں ملے گی، ذالک الکتاب۔ اور وہ کتاب اتنی شان والی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لوح محفوظ کے اندر ہے، آسمان دنیا میں بیت العزت کے اندر محفوظ ہے۔ یعنی پہلے اللہ نے محفوظ کیا اس کو لوح محفوظ میں، پھر محفوظ کیا بیت العزت میں، اور پھر محفوظ کیا محمد مدنی کے سینے میں۔ اتنی شان والی کتاب وہ کہاں ہے؟ اللہ کا کلام ہے، لوح محفوظ میں ہے، سمائے دنیا پہ ہے، اور صدر محمد مصطفیٰ میں ہے، صدور اصحابہ میں ہے، پھر صدور مومنین میں ہے۔ اس کتاب کا چونکہ شان اتنی بڑا ہے، فرمایا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ایسی کتاب جس میں شک کوئی نہیں۔ وجہ شک کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یا تو نعوذ باللہ عبارت غلط ہو تو شک پیدا ہوتا ہے، یا پھر فہم غلط ہو تو شک پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہیں تجھے جو شک پڑتا ہے تیرا عقل غلط ہے، میری کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ہمیشہ شک شبہ کیوں پڑتا ہے؟ کہ یا تو عبارت غلط تھی، شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں جی یہاں وا تھی یا فا تھی، یہاں لام تھا یا میم تھا، یہاں نون تھا یا وا تھی، یا سمجھنے والے کی فہم غلطی کرتی ہے۔ اس لیے اسی صورت میں اللہ نے چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے، شبہ ہے اس کتاب میں جو ہم نے اپنے پیارے بندے حضرت محمد عربی پہ اتاری ہے، تو مقابلہ کرو، لے آؤ قرآن کے مقابلے پہ کوئی صورت۔ تو فرما دیا کہ اگر کہیں شک و شبہ ہے تو تمہاری فہم کو ہے، تمہارے عقل کو ہے، میری کتاب میں کوئی شبہ نہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ ہدایت تو عام آپ پڑھ چکے، ہدایت عام بھی ہے، ہدایت خاص بھی ہے، اور ہدایت خواص کے لیے بھی ہے۔ فرمایا قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن نفع وہ اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور جو ڈرنے والے نہیں ان کو تو کوئی قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے فرمایا اس میں شک بھی کوئی نہیں، ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے ہی نہ اس کے لیے قرآن کیا ہدایت؟ سارا دن قرآن پڑھتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ تو اس سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اس بات قیامت بھی ہے، معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں۔ یہ بڑی جامع صورت ہے، اس کے ایک ایک آیت کو یاد رکھیں اور حفظ کرنے کی اور محفوظ رکھنے کی، یعنی مسائل کو دماغ میں، اور کوشش کیا کریں کہ آدمی سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی رہے۔ واللہ اعلم۔